بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مختصر سی بات کرتے ہیں دل کی نرمی کے اوپر اور دل کی سختی کے اوپر۔ دل سخت ہونے کے کیا نقصانات ہیں اور دل نرم ہونے کے کیا فائدے ہیں، اور ہم کیسے اسیس کریں کہ ہمارے دل سخت ہیں یا نرم ہیں، اور اگر سخت ہیں تو ان کو نرم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آنسو خشک ہو جاتے ہیں دلوں کی سختی کی وجہ سے، اور دل سخت ہوتے ہیں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، اور عیب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ کثیر ہوتے ہیں۔ اب اس قول میں 3 سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ، عیب زیادہ، اب اس کو الٹا پڑھتے ہیں۔ عیب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہوں میں کثرت ہوتی ہے، گناہوں میں کثرت زیادہ ہونے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ اب مین چیز ہے عیب۔ اگر ہم عیب کو پکڑ لیں تو ہمارے گناہ کم ہو جائیں۔ عیب کیا ہوتے ہیں؟ عیب جو ماڈرن ٹرم ہے اس میں عیب کہتے ہیں بیڈ ہیبٹس کو، اور جو اولڈ ٹرمز ہیں اس میں ہم کہتے تھے بدعمالی۔ تو یہ ماڈرن ٹرمز ہے بیڈ ہیبٹس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیڈ ہیبٹس کو اسیس کیسے کریں اور ان کو چینج کرنے کے کیا طریقے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اسیس کرنا پڑے گا اپنے 24 گھنٹے، اور اس کے لیے ہمیں کم از کم صبح 5 منٹ اور شام کو 5 منٹ فاسٹ فارورڈ مووی کی طرح ہمیں دیکھنا پڑے گا، اپنے دن کا جائزہ لینا پڑے گا، جس کو کہتے ہیں ریفلیکشن، کہ ہم اپنے دن کا جائزہ لیں اور سوچیں کیا کام کرنے چاہیے تھے پچھلے 24 گھنٹے میں اور کیا کیے ہیں، اور جو نہیں کیے وہ کیسے میں کروں، اور اس کے لیے اپنے اندر ارادے کو باندھنا۔ یہ آپ کو ریفلیکشن، یہ سارا پروسیس جو ہے اس کو ریفلیکشن کہتے ہیں۔ اس ریفلیکشن کی وجہ سے ہم اپنے دل کو نرم کر سکتے ہیں، یا ہم اسیس کر سکتے ہیں کہ دل نرم ہے یا سخت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ٹولز ہیں جس سے ہم یہ بھی اسیس کر سکتے ہیں، اسیس بھی کر سکتے ہیں اور اپنے دلوں کو نرم بھی کر سکتے ہیں۔ 4 ٹولز پر بات کرتا ہوں، 4 باتیں ہیں، 4 چیزیں ہیں جس سے ہمارے دل اگر سخت ہیں تو نرم ہو سکتے ہیں۔ پہلی چیز، اس احساس میں ہونا کہ یار میرا دل نرم ہونا چاہیے۔ اس احساس کو اپنے احساس کے اندر ڈالنا کہ میرا دل نرم ہونا چاہیے۔ دوسرا ٹول، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ تو میرا دل جو ہے وہ نرم فرما۔ تیسرا جو ہے وہ کثرت استغفار ہے، توبہ کرنا۔ اچھا، توبہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی ہے، لیکن توبہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جب 24 گھنٹے کی ریفلیکشن کر لی اور اس میں اسیس کر لیا کہ یار مجھے یہاں پر شاید نہیں بولنا چاہیے تھا، یا یہاں پہ میں سخت تھا، مجھے نرم ہونا چاہیے تھا، یا کچھ مجھے اعمال جو پچھلے 24 گھنٹے میں نہیں کرنے چاہیے تھے وہ میں نے کر لیے ہیں، تو اب توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ کر اس میں اتنا پختہ ارادہ کرنا کہ اب اگلے 24 گھنٹوں میں کم از کم میں یہ بالکل نہیں کروں گا، اور پھر اسی طرح ہر روز 24 گھنٹے کی جو روٹین ہے اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے رہنا، ریفلیکٹ کرنا، ریفلیکٹ کرنے کے بعد اسیس کرنا، دیکھنا، سوچنا سمجھنا، اور پھر اس بات کا پختہ ارادہ کرنا کہ جہاں پر میں نے کوئی غلطی کی ہے اب پختہ ارادہ کرنا کہ یار میں اب یہ نہیں کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے، یہ پورے پروسیس کا مطلب ہے استغفار۔ اور چوتھی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اب یہ جملہ تو بہت بڑا سا ہو جاتا ہے، میں اس جملے کو 2 چیزوں میں توڑ دیتا ہوں۔ اللہ سے محبت کا مطلب ہے قرآن کو وقت دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ہے حدیث کو وقت دینا۔ اور یہ ہر مسلمان، دیکھیں کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ہم پر لازم ہے کہ ان سے محبت کی جائے، اور یہ سورس ہیں، اور بھی سورس ہیں بٹ دس از ون آف them۔ تو اب آپ ان 4 چیزوں کو اسیس کریں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں استغفار کیا، آپ نے اس چیز کا احساس کیا کہ میرا دل نرم ہونا چاہیے، دوسرا استغفار کیا، تیسرا کیا ہم نے اللہ اور اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو 2 ٹول بتائے ہیں قرآن اور حدیث، اس پہ وقت دیا، اور چوتھا یہ کہ کیا ہم نے اللہ سے دعا کی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں کہ یا اللہ تو میرا دل نرم فرما، یا ہم نے کب آخری وقت میں ہم نے اپنے آنسو بہائے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ جس سے ہمارے دل نرم فرما دے۔ اور آخر میں میں اس ویڈیو کا اختتام کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے دور رہتا ہے۔ اب یہ سوالات میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور آپ خود اپنا جائزہ
لے سکیں۔